مدینہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اور میرا انصاری دوست، آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری یعنی مدینہ سے تعلق رکھنے والے کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کروایا تھا۔ پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا مال اپنے گھر آدھے آدھے کر لیے تاکہ اخوت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اور میرا انصاری دوست تھے، ہم دونوں نے سوچا کہ رسول اللہ کی مجالس میں جانا بھی ضروری ہے اور کاروبار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر رسول اللہ کی مجالس میں سارا وقت رہیں تو کاروبار نہیں ہوتا، کاروبار پر جائے تو ان مجالس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، کیا کریں؟ آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک دن حضرت عمر نے کہا کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا، آپ کاروبار پر جانا، اور دوسرے دن میں کاروبار پر جاؤں گا اور آپ رسول اللہ کی مجلس میں جانا۔ شام کو ہم اس وقت تک اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک کہ ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات نہ سنا لیں۔ شوق ہے، علم کا رغبت ہے اتنی زیادہ کہ ہر چیز کے مقابلے میں ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہے کہ جب تک اس کو نہیں سیکھا اس وقت تک ہم اپنے گھر والوں کو، فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے، وہ ٹائم بعد میں۔ آخر کیوں؟ خاندان پیچھے کیسے چلے جاتے ہیں اور کاروبار سے محبت، مال کمانے کی محبت پر انسان قابو کیسے پا جاتے ہیں؟ جب ترجیحات بدل جاتی ہیں، جب انسان کا دل بدلتا ہے نا تو اس کی ترجیحات بھی بدلتی ہیں۔ زندگی کی ترجیحات بتاتی ہیں کہ ایک انسان کا ارادہ کیا ہے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، لیکن اس کی زندگی میں ساری کوشش مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یا دنیا میں عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے ہو۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اللہ پاک نے فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو ہماری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف طرح کی ہیں۔ تو یہ کوشش ارادے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جو انسان یہ یقین رکھتا ہے مجھے موت آنی ہے اور موت کے بعد کی زندگی میں میرا حساب کتاب ہونا ہے اور مجھے میرے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم ملنی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی، جس کے دل کو یہ یقین آ جاتا ہے وہ اپنی یہ زندگی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے لگا دیتا ہے۔ اس کو نہ اپنی جان لگانے میں مشکل ہوتی ہے، نہ مال لگانے میں مشکل ہوتی ہے، نہ وقت لگانے میں۔ اس طرح سے آخرت کی کامیابی اس کی ٹاپ پریورٹی پہ آ جاتی ہے۔ یہ تو یقین کی باتیں ہیں، اور جس کے دل کو یقین نہیں آتا وہ مال کے پیچھے تو بھاگ سکتا ہے، اقتدار کے پیچھے بھی بھاگ سکتا ہے، شہرت کے پیچھے بھی بھاگ سکتا ہے، وہ اپنے رب کے پیچھے ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا۔ دنیا میں جو ڈفرنس آتا ہے وہ اسی بیلیف کے تحت کہ موت کے ساتھ ہماری زندگی کا ہمیشہ کے لیے اختتام ہو جائے گا، یا ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے، ہمیں اپنی زندگی کا جواب دینا ہے اور ہماری اگلی زندگی ہماری زندگی کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ تو جس طرح کسی کے دل کو یقین آتا ہے اس کے اعمال اسی کے مطابق ڈھلتے ہیں۔